أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون. صدق اللہ العظیم. گزشتہ 2-3 درسوں سے آپ حضرات کے سامنے علامات قیامت کا بیان ہو رہا تھا اور اس میں دجال کا تعارف آپ حضرات کے سامنے آیا کہ کس طرح وہ لوگوں کو گمراہ کرے گا اور اس کا فتنہ جس سے اللہ کے نبی بھی پناہ مانگتے تھے اور صحابہ کرام بھی پناہ مانگتے تھے. علامات قیامت میں ایک علامت حضرت مہدی کا ظاہر ہونا بھی ہے. حضرت مہدی اہل سنت والجماعت کے یہاں اللہ رب العزت کے ایک نیک بندے ہوں گے اور مسلمانوں کے امیر ہوں گے. حضرت مہدی جن کا نام محمد ہوگا، والد کا نام عبداللہ ہوگا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں مسلمانوں کی حکمرانی دیں گے، امارت دیں گے اور وہ امیر ہوں گے. اور حضرت حسن کی اولاد میں ہونے میں شاید یہی حکمت نظر آتی ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دستبردار ہو کر اپنی حکومت چھوڑی تھی اور اپنی خلافت چھوڑی. تو اللہ رب العزت حضرت حسن کی اولاد میں ایسے شخص کو پیدا کریں گے کہ جنہیں اللہ مسلمانوں کا امیر بنائے گا اور وہ دنیا کے اندر جو ہیں مسلمانوں کی عمارت کریں گے. ان کے بال گھنگریالے ہوں گے، چہرے پر تل ہوگا، زبان میں تھوڑی لکنت ہوگی اور حضرت مہدی جب بات کرنے میں اٹکیں گے تو غصہ جب آئے گا انہیں بات اٹک کے جب کریں گے تو زیادہ جب اٹکیں گے اور بات نہیں نکل رہی ہوگی تو اپنی ران پر غصے سے ہاتھ ماریں گے. یہ کچھ علامات ہیں حضرت مہدی کی جو مسلمان جو ہیں ان کو دیکھ کر اس وقت جو اصل مہدی ہوں گے پہچان لیں گے. ڈپلیکیٹ مہدی تو بہت سارے دنیا میں آئے جنہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم بھی مہدی ہیں. جیسے گور شاہی آیا کہتا ہے میں مہدی ہوں، دوسرے تیسرے جو یہاں پیدا ہوتے ہیں وہ اپنے کو مہدی کہتے ہیں. لیکن جو اوریجنل ہوگا وہ دنیا پہچان لے گی اور مسلمانوں کا ان پر اتفاق ہوگا. اور یہ بات یاد رکھیں کہ مسلمانوں کا مہدی فلسفہ اس کا الگ ہے اور شیعوں کا مہدی وہ ایک الگ ہے. ہمارے یہاں مہدی وہ ہیں کہ جو 40 سال کے ہوں گے تو تب وہ بیت اللہ میں لوگ انہیں پہچانیں گے. اور شیعوں کے یہ کہ وہ مہدی پیدا ہو چکا ہے، ان کی اماں نے ان کے والد نے جنی عورت سے شادی کی تھی، اس سے مہدی پیدا ہو گئے اور وہ جو ہے نا غار میں چلا گیا اور اب سب کچھ اصل چیزیں ان کے پاس ہیں. اصلی قرآن بھی ان کے پاس، تابوت سکینہ بھی ان کے پاس، سلیمانی انگوٹھی بھی ان کے پاس. یعنی کہ وہ کہتے ہیں. اور پھر ملا باقر مجلسی سے نے خود ایک سوال اور اس کا جواب دیا کہ اس نے کہا کہ جب اصل قرآن اس کے پاس ہے تو اس کو ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ تو کہا مہدی کا حکم ہے کہ جب تک میں نہ آؤں تو یہی غلط قرآن پڑھو، جس دن میں آؤں گا تو اس دن اصل قرآن پھر تمہیں دوں گا تو تم پڑھنا. تو وہ ایک الگ ہے ان کا، جو وہ کہتے ہیں ساورا غار کے اندر جو ہے وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے اور یہاں سے آوازیں دیتے ہیں اور کیا کیا درکنی اور فلاں آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، وہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہے. تو وہ تو ایک فرضی چیز ہے، ایسا کچھ معاملہ ہے ہی نہیں. مسلمانوں کا مہدی جو ہے وہ 40 سال کی عمر کے ہوں گے
وہ عام دنیا میں لوگوں کے ساتھ رہتے ہوں گے، مجاہدین کی صفوں میں ہوں گے، لیکن جب ان کی عمر 40 سال ہوگی تو مسلمانوں پر ایسے حالات ہوں گے کہ لوگ پھر انہیں پہچانیں گے، اور پھر مسلمان جو ہیں بیت اللہ میں ان سے کہیں گے تم ہی مہدی اور ہمیں بیعت کرو، تو وہ کہیں گے جی میں تو مہدی نہیں، میں تو نہیں بیعت کروں گا، میرے اندر تو ایسی صلاحیت ہی نہیں ہے، اور کہتے ہیں وہ چھپ کر وہاں سے مدینے آ جائیں گے، پھر لوگ انہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے مدینے پہنچیں گے تو وہ مدینے میں سے پھر مکے آ جائیں گے، پھر مدینے آ جائیں گے، یوں ایک دو چکر لگائیں گے، آخر لوگ پکڑ لیں گے، وہ کہیں گے آپ بیعت کریں، عمارت کو سنبھالیں۔ چنانچہ حضرت مہدی پھر ان کے جو ہے وہ بیعت لیں گے، اور کتنے خوش نصیب لوگ ہوں گے کہ جو حضرت مہدی کے لشکر میں شامل ہوں گے، اور وہ عظیم لوگ ہوں گے جو حضرت مہدی کے لشکر میں شامل ہوں گے۔ اور بیت اللہ کے اندر جو ہے وہ لوگ ان کے ہاتھ پر جو ہے وہ بیعت کریں گے۔ ان سے کا مقابلہ ایک سفیانی نام کے ایک آدمی سے ہوگا، وہ اپنے کو مسلمان کہتا ہوگا لیکن ہوگا وہ مرتد، اور بڑی گمسان کی لڑائیاں بھی سفیانی سے ہوں گی، اور یہ اتنا بے دین ہوگا اور اتنا لبرل ذہن کا ہوگا کہ حدیث شریف میں اس کی ایک علامت یہ بھی لکھی ہے کہ یہ سفیانی جمعے والے دن ممبر پر بیٹھ کر اپنی ران پر ایک لڑکی کو بٹھا کر خطبہ دے گا، تو کوئی مسلمان ایک کھڑا ہوگا کہے گا یہ کیا حرکت ہے، یہ تو غلط ہے، تو یہ سفیانی اس کو قتل کروا دے گا۔ تو ایسے لوگ یہود و نصارہ کو مل جاتے ہیں کہ جن کے اوپر لیبل مسلمانوں کا ہے لیکن اعلی کار ان کے ہوتے ہیں، کام ان کے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو حضرت مہدی جو ہیں، اچھا پھر ایک بات یہ یاد رکھیں، ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیا ایک رات ہی میں اللہ تعالی حضرت مہدی کو ایسی صلاحیتیں ودیت فرما دیں گے کہ ان کے اندر صلاحیتیں آ جائیں گی کہ پہلے وہ صلاحیتیں نہیں ایک ہی رات میں؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں حضرت مہدی کو ایسی صلاحیتیں عطا فرما دیں گے کہ ان کے اندر قائدانہ صلاحیتیں ہوں گی، اور وہ مسلمانوں کی بھاگ دوڑ سنبھالیں گے اور کئی علاقوں کو فتح کریں گے اور مسلمانوں کی فتوحات بڑھیں گی۔ ایک سوال ذہن میں آتا ہے، ایک عالم نے اس کا بڑا اچھا جواب دیا، وہ کہتے ہیں کہ کیا حضرت مہدی کے پاس کوئی ایسے سلیمانی انگوٹھی ہوگی کہ اتنی فتوحات ہوتی رہیں گی اور اتنا مسلمانوں کو اللہ فتح دے گا؟ تو وہ کہتے ہیں بات اصل میں یہ ہے کہ اللہ تعالی کے ایسے بندے بھی ہیں اس دنیا میں جو بہت باصلاحیت ہیں، ایٹم بم بنانے والے ایسے لوگ موجود ہیں، ایئر فورس میں ایسے لوگ موجود ہیں، سائنسدانوں میں ایسے لوگ موجود ہیں، ڈاکٹروں میں ایسے لوگ موجود ہیں، اتنے باصلاحیت لوگ، لیکن وہ اپنے آپ کو پیش اس لیے کسی کے آگے نہیں کر رہے کہ ہم اسلام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، کہ قیادت کا فقدان ہے، کہ کسی پر اندھا اعتماد نہیں ہو رہا، جس پر اعتماد ہوتا ہے بعض دفعہ وہی اندر سے کسی اور کا اہلکار نکلتا ہے۔ تو اس ٹینشن کی وجہ سے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو مسلمان ہیں لیکن اپنے آپ کو پیش نہیں کر پا رہے، لیکن جب حضرت مہدی کا ظہور ہوگا تو حضرت مہدی تو سنت حدیث کے مطابق جو ہیں وہ مسلمانوں کے صالح اور نیک اور عادل حکمران ہوں گے، امیر ہوں گے، تو جتنے باصلاحیت طبقوں میں لوگ موجود ہیں وہ اپنے آپ کو پیش کریں گے، پتہ ہوگا کہ یہ بکنے والا شخص نہیں ہے، تو وہ جو چھپی ہوئی مسلمانوں کے اندر صلاحیتیں ہیں وہ بھی سامنے ان کے ساتھ آ کے ملیں گی، تو یہ چیزیں بھی اللہ فتوحات کا ذریعہ بنائیں گے۔ ورنہ آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو پیش کرنا چاہتے ہیں لیکن ڈر ہے کہ یار کوئی اور مسئلہ نہ نکلے، اندر سے حضرت ہی کہیں اور حضرت بنے ہوئے ہوں، لیکن حضرت مہدی کے بارے میں تو ایسا نہیں ہوگا نا۔ ظاہر بات ہے اگر آج حضرت مہدی آ گئے تو ہم سب کیا خیال ہے اندھا ان پر اعتماد نہیں کریں گے کہ بھائی یہ تو بکنے والے تھوڑی ہیں، بلکہ یہ تو دنیا کو ناکو چنے چبوانے والے ہیں۔ تو حضرت مہدی جو ہے وہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے
کہ اس طرح وہ دنیا کے اندر 40 سال کی عمر میں لوگوں کے سامنے اس سے پہلے رہتے ہوں گے۔ بعض بزرگان دین کہتے بھی ہیں کہ حضرت مہدی پیدا ہو چکے ہیں، اللہ نے انہیں کوئی ایسی بصیرت دی ہوگی، کسی کا کشف ہوگا، کسی کا آئیڈیا ہوگا، لیکن صحیح بات کیا ہے وہ اللہ ہی کو پتہ ہے کہ کیا پتہ پیدا ہو گئے ہوں۔ اور خراسان سے حضرت مہدی کا لشکر نکلے گا، اور خراسان یہی افغانستان اور یہ سارے علاقے اس زمانے میں کہلائے جاتے تھے۔ اور تو ظاہر بات ہے کہ حضرت مہدی تو جہادی سرزمین اور جہادی طبقے کے اندر سے ہی نکلیں گے نا۔ تو اس وقت دیکھ لیں کہ خراسان کہاں ہے اور کون سی ایسے خراسان کا خطہ ہے کہ جہاں پر مخلص مجاہدین جہاد میں مصروف ہیں اور دنیا کی کفریہ طاقتوں کو دن میں تارے دکھا رہے ہیں۔ بہرحال حضرت مہدی کی یہ جنگیں چل رہی ہوں گی اور دجال بھی آ چکا ہوگا۔ اب مسلمان دجال کے معاملے میں بھی پریشان ہوں گے، تو حضرت مہدی ایک دن دمشق کی جامع مسجد میں فجر کی نماز پڑھانے لگیں گے۔ اذان ہو جائے گی، فجر کی اقامت ہو جائے گی، ابھی تکبیر نہیں ہوگی نماز کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جامع مسجد دمشق کے شرقی مینارے پر، سفید مینارے پر اتریں گے، اور فرشتے انہیں اٹھا کر جو ہے وہ نیچے لا رہے ہوں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بالوں سے موتیوں کی طرح پانی ٹپک رہا ہوگا، اور وہ جنت کے پانی سے غسل کر کے آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر نیچے آئیں گے تو حضرت مہدی ان سے کہیں گے آپ نماز پڑھائیں، وہ کہیں گے نہیں، اب آپ آگے ہو گئے ہو، مسلمانوں کے امیر ہو، چنانچہ آپ ہی نماز پڑھائیں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ یہ اس طرف اشارہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی کے امتی بن کر آئیں گے، اسی لیے نبی کے امتی کے پیچھے نماز بھی پڑھ رہے ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ضرور آئیں گے، یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ ابھی کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جنہوں نے یہ کنفیوژن پیدا کرنا شروع کر دی ہے، جیسے ڈاکٹر جاوید غامدی۔ یہ میں ان لوگوں کے نام اس لیے لیتا ہوں کہ ان کی یہ جو چرب زبانی لسانی جو باتیں ہوتی ہیں نا، ان پر نہیں جایا کریں، یہ دیکھا کریں بندے کون ہیں، ان کی اٹھک بیٹھک کن لوگوں کے ساتھ ہے۔ یہاں بیٹھ کر اسلام اور یہ اور بڑے فلسفیت جھاڑو، اور وہاں پر تسلیمہ نسرین سے بھی ملو، ملالہ سے بھی ملو، فلاں سے بھی ملو، فلاں، تو یہ بھی تو دیکھو اٹھک بیٹھک کس کے پاس ہے، تانے بانے کہاں مل رہے ہیں۔ بابا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا یہ تواتر سے ہے، اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں دوبارہ آنے کا عقیدہ مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ ہے، اور قرآن و سنت اس پر شاہد ہیں اور کئی دلائل ہیں۔ آپ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کے بارے میں اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ حضرت عیسیٰ کون ہے، جب پیدا ہوئے نا تو انہوں نے بات کی تو کہا کہ عیسیٰ وہ ہے کہ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، حضرت عیسیٰ ماں کی گود میں بھی بات کریں گے اور ادھیڑ عمر کے ہوں گے تب بھی بات کریں گے۔ 40 سال کی عمر کو ادھیڑ عمر کہتے ہیں۔ اب آپ ذرا یہ سوچیں کہ اگر میں کسی کے بارے میں کہوں، بچے کے بارے میں کہ یہ بچہ بات کرے گا، ایک دن کا بچہ ہے، تو یہ تو حیران کن ہے کہ بھائی کیسے کرے گا، لیکن میں یہ کہوں یہ 40 سال کا ہوگا تو پھر بھی بات کرے گا، تو آپ کہیں گے مولوی صاحب اس میں اتنی حیرانگی کی کیا بات ہے کہ آپ کہنے چاہو تو ہر ایک ہی کرتا ہے، تو یہ بتانے کی آپ کو کیا ضرورت ہے، اس میں کون سی حیرانگی کی بات ہے، بچے والی بات تو ہے۔ لیکن حضرت عیسیٰ کا بچپن میں بولنا یا ادھیڑ عمر میں بولنا دونوں حیران کن باتیں ہیں اور دونوں حیران کن واقعہ ہے۔ کیوں؟ بچپن میں بولے ماں کی گود میں حیرانگی ہے، لیکن اللہ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا اور صدیوں بعد آ کر جب بولیں گے تو یہ بھی تو حیرانگی ہے، یہ بھی تو عجیب واقعہ۔ اس لیے قرآن کریم نے فرمایا
یہ بچپن میں بھی بات کریں گے، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، ماں کی گود میں بھی بولیں گے، جھولے میں بھی، اور وَكَهْلًا، اور ادھیڑ عمر میں بھی بولیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ کا بچپن میں بولنا بھی عجیب ہے اور 40 سال کی عمر میں بولنا بھی عجیب ہے کہ ایک آدمی اتنے عرصے تک آسمانوں پہ وہ پھر آ کے بولے۔ اس لیے قرآن کریم کی کوئی بات، کوئی جملہ وہ بے معنی نہیں ہوتا، اس میں معنی ضرور ہوتے ہیں۔ دیکھیں نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف کرواتے کرواتے اللہ تعالیٰ کہتے کانا یاکلان الطعام، حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کھانا بھی کھاتے تھے۔ آج اگر کسی کے متعلق آپ کتاب لکھ رہے ہوں کہ وہ شخصیت عظیم تھی، انہوں نے یہاں پڑھا، ادھر پڑھا، یہاں بڑے ہوئے، اس کالج میں پڑھا اور پھر یہ کام کیا، اور اس میں کوئی آپ یہ بھی لکھ دیں وہ کھانا بھی کھاتے تھے، تو آپ کو تو لوگ کہیں گے نا مولوی صاحب یہ لکھنے کی کیا ضرورت ہے یار، یہ کوئی بات ہے کھانا، تو کھانا تو سبھی کھاتے ہیں، یہ بات کرنے کی کیا ضرورت تھی آپ کو؟ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو اللہ نے کہا یہ کھانا بھی کھاتے تھے، یہ دلیل ہے اور عیسائیت کو ایک تماچا ہے کہ یہ کھانا کھاتے تھے، یہ زندہ رہنے میں کھانے کے محتاج ہیں دونوں، حضرت مریم حضرت عیسیٰ۔ اے عیسائیوں، جو خود کسی کا محتاج ہو وہ الہ اور معبود اور مشکل کشا کیسے ہو سکتا ہے؟ الہ اور معبود اور مشکل کشا تو وہ ہوتا ہے جو خود کسی کا محتاج نہ ہو اور ساری دنیا اس کی محتاج ہو، اور وہ صرف قل هو اللہ احد اللہ الصمد، صمد کہتے ہی اسے ہیں، ساری دنیا جس کی محتاج ہو اور وہ کسی کا محتاج نہ ہو اسے صمد کہتے ہیں، اور وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے کہا وہ کھانا بھی کھاتے تھے کہ اللہ کے بندو یہ دیکھو وہ کھانا کھاتے تھے اور اسی مریم اور عیسیٰ کو تم نے معبود بنا دیا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کریمہ نے وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، بچپن میں بھی بات کریں گے اور بڑے ہو کر بھی بات کریں گے۔ اور دوسری بات قرآن کریم نے فرمایا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، یہ جتنے بھی عیسائی ہیں حضرت عیسیٰ کی وفات سے پہلے یہ سارے مسلمان ہو جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ، ضرور بضرور یہ اہل کتاب مسلمان ہوں گے قبل موتی، حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے۔ آج آپ دیکھ لیں 1400 سال کبھی عیسائی سارے کے سارے مسلمان نہیں ہوئے، تو پتہ چلتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو ابھی تک موت ہی نہیں آئی ہے۔ یہ آئیں گے جب عیسائی دیکھیں گے کہ جن کا کلمہ ہم پڑھتے تھے، جنہیں ہم اپنا پیشوا اور مقتدی مانتے تھے، وہ بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ رہے ہیں، جب ہمارا نبی ان کا کلمہ پڑھ رہا ہے تو ہم محمد کا کلمہ کیوں نہ پڑھیں؟ تو یہ عیسائی بھی مسلمان ہوں گے۔ جب یہ مسلمان ہوں گے اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوگا۔ ابھی تک ساری عیسائی مسلمان نہیں ہوئے، پتہ چلتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال بھی، کہ اللہ نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کے انتقال سے پہلے یہ سارے عیسائی جو ہے وہ اہل کتاب مسلمان ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اب یہ مرزائی قادیانی اور ایک دو اور بھی ایسے لوگ وہ دلیلیں کیا دیتے ہیں کہ دیکھو نا بھائی حضرت عیسیٰ اگر زندہ آئیں گے تو پھر ہمارے نبی تو خاتم النبیین نہیں ہوئے نا۔ دیکھو آپ سے بات یوں کریں گے خاتم النبیین کون؟ آپ کہیں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہیں گے اچھا حضرت عیسیٰ آئیں گے یا نہیں؟ کہاں؟ کہا دیکھو پھر اگر وہ آئیں گے تو ہمارے نبی آخری نبی کیسے ہوئے؟ تو ان چیزوں کو بھی سمجھا کریں۔ یہ سامنے والوں کے جو فریب ہوتے ہیں نا، یہ کس طرح کے چکر دیتے ہیں، تو ہمیں یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے۔ آپ ان سے کہیں کہ خاتم النبیین کا پہلے مطلب بتاؤ کیا ہے؟ خاتم النبیین کا مطلب ہے ہمارے نبی کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، یہ ختم نبوت کا مطلب ہے۔ دیکھیں ایک آدمی کے 5 بچے ہوں، جو سب سے آخر میں آئے اسے خاتم الاولاد کہتے ہیں، جو سب سے آخر میں آئے اسے خاتم الاولاد کہتے ہیں۔ اب اس آخر والے کو خاتم الاولاد کہیں گے، اور اس کے خاتم الاولاد ہونے میں
یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کے پہلے جو بڑے بھائی ہیں ان سب کا انتقال ہو جائے. اگر یہ سب سے آخر میں آنے والا اگر دنیا سے چلا گیا اور اس سے پہلے آنے والے اس کے بھائی ایک دو زندہ بھی رہے, تب بھی اسی کو خاتم الاولاد کہیں گے کہ آخر میں یہی آئے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کا صحرا لے کر آئے, تو حضور کی ختم نبوت کا مطلب ہے حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. حضرت عیسیٰ نئے نبی نہیں ہیں, پہلے کے ہیں. آخری نبی جو ہیں وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پھر کنفیوژن کے لیے ایک سوال اور کریں گے کہ یہ بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے وہ نبی ہوں گے یا نہیں, یا ان سے نبوت سلب ہو جائے گی؟ آپ کہیں گے نبی ہوں گے, تو دیکھو نا یار پھر کیسے ختم نبوت؟ اچھا امتی ہوں گے یا نبی ہوں گے؟ آپ کہیں دونوں ہوں گے. تو وہ کیسے؟ کہ دیکھو سندھ کا وزیر اعلیٰ پنجاب چلا جائے تو وزیر اعلیٰ تو ہے نا, عزت ملے گی پنجاب میں, پروٹوکول ملے گا اور رسپیکٹ ملے گی, سب کچھ ہوگا. لیکن سائن پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا چلے گا. کہا جائے گا جی آپ کی حدود یہ ہے, اس علاقے میں آپ کا سکہ چلتا ہے, آپ کا سائن چلتا ہے, آپ یہاں جو آئے ہیں پروٹوکول آپ کو ملے گا, عزت ملے گی, لیکن سائن آپ کا نہیں چلتا. تو حضرت عیسیٰ نبی ہیں, لیکن جس زمانے میں آئے تھے اس زمانے میں سکہ چلتا تھا. اب چونکہ وہ ہمارے نبی کے زمانے کی حدود میں آئے ہیں, پروٹوکول ملے گا, عزت ملے گی, نبی ہوں گے, لیکن سکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا. شریعت ہمارے نبی کی چلے گی اور کلمہ ہمارے نبی کا چلے گا, کیونکہ حضرت عیسیٰ اپنے زمانے میں نہیں آئے, اب ہمارے نبی کے زمانے میں آئے ہیں. تو عزت, احترام, پروٹوکول, نبوت, نبی سب کچھ. لیکن اگر شریعت چلے گی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت چلے گی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے, یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. اور جب یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کا گھیراؤ کیا انہیں شہید کرنے کے لیے, اب وہ اندر تھے, محاصرہ ہو گیا, انہوں نے ایک شخص کو یہودیوں نے بھیجا, جاؤ دیکھ کر آؤ صورتحال لو, پھر ہم ایک دم اٹیک کریں گے گھر میں. اب وہ شخص جب اندر گیا تو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھا لیا, اور اللہ نے قرآن میں کہا وما قتلوا وما صلبوا, نہ حضرت عیسیٰ قتل ہوئے نہ صلیب پہ لٹکائے گئے, بلکہ ان کو شبہ لگ گیا. کیوں؟ عیسیٰ علیہ السلام کو تو اوپر اٹھا لیا, اور یہ جو تفتیش کے لیے آیا تھا اللہ نے اس کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کی بنا لی. اب کافی دیر انہوں نے کہا بندہ ہے نہیں, اندر جب گھسے تو اسی کو دیکھا تو قتل کر دیا. اب جب قتل کر دیا اب سوچنے لگے وہ جس کو ہم نے بھیجا تھا وہ کہاں ہے, اگر یہ عیسیٰ ہے تو وہ کہاں ہے, اگر یہ وہ ہے تو عیسیٰ کہاں ہے. اس لیے اللہ نے کہا کہ انہیں عیسیٰ کو نہ قتل کیا گیا نہ صلیب پہ لٹکایا, بلکہ ان کو شبہ لگ گیا, اور اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھا لیا. چنانچہ وہ تشریف لائیں گے قیامت سے پہلے, اور ان کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے مسلمان ان سے کہیں گے دجال کے فتنے میں مسلمان بہت آزمائش میں آئے ہوئے ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں دجال کے سامنے جائیں گے اور پھونک ماریں گے, یہ پگھلنا شروع ہو جائے گا, اور جہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نظر جائے گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پھونک کا اثر وہاں تک جائے گا. اور جو دجال کے ساتھ ساتھی ہوں گے 70,000, اور ان کی علامتیں یہ ہیں مشکاہ شریف میں کہ یتبع الدجال من امتی 70,000 علیہم السیجان, کہ 70,000 دجال کے ساتھی ہوں گے اور ان کے سروں پہ ہری چادریں ہوں گی. یہ مشکاہ شریف کی جو ہے وہ روایت ہے. چنانچہ اب دجال اور دجال کے ساتھیوں سے بچنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے. عیسیٰ علیہ السلام یوں پھونک ماریں گے اور جہاں تک جو ہے ان کی پھونک کا اثر نظر جائے گی وہاں تک اس کا اثر, اور یہ پگھلنا شروع ہوں گے. مقام لد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے. اب جب ان کا باپ مر جائے گا نا یہودیوں کا, اب یہ چھپیں گے, اور پھر
حدیث میں آتا ہے یہ یہودی جس پتھر کے پیچھے ہو گئے، یہ پتھر بھی کہے گا میرے پیچھے یہودی ہے، جس درخت کے پیچھے ہوگا وہ درخت بھی کہے گا میرے پیچھے یہودی ہے، آ جاؤ ذرا ٹھکائی لگاؤ۔ ایک غرقد کا درخت کے بارے میں حدیث میں آتا ہے یہ جو ہے یہودیوں کو پناہ دے گا، غرقد، اور اسرائیل کے اندر غرقد کے درخت کی کاشت بہت تیزی سے جاری ہے، کبھی اس چیز کو بھی سرچ کیا کریں۔ غرقد کی کاشت اس وقت یہودیوں کیا مقدس درخت ہے، اور اس کی کاشت ان کو بھی پتہ ہے، اینڈ ہمارا یہی ہے، لیکن ان کے جو پوپ شوپ ہے نا، انہوں نے اپنے لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوا ہے کہ وہ آئے گا، کانا آئے گا اور یہ ہوگا اور ہم یوں کر لیں گے اور وہ کر لیں گے، اور حقیقت ان کو پتہ ہے کہ ہوگا کیا۔ جو ان کی کتابی لوگ ہیں جنہوں نے ریسرچ کی ہوئی ہے، یہی تو وہ لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جو ان کے علماء ہوتے تھے سب جانتے تھے۔ اللہ نے کہا یعرفونہم کما یعرفون ابناءہم، یہ آپ کو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو جانتے ہیں کہ آپ نبی ہیں، لیکن انہیں پتہ ہے کہ اگر ہم نے نبی مان لیا تو ہماری گدی نشینی کہاں جائے گی، ہمارے دربار کے نذرانے کہاں جائیں گے، ہماری واہ واہ کہاں جائے گی۔ اس چکر میں آ کر خود بھی گمراہ ہوئے ہیں اور اپنی عوام کو بھی گمراہ رکھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہاں دجال کو قتل کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے پھر یاجوج ماجوج کا فتنہ، اور وہ کس طرح کے ہوں گے، کیا ہوگا، پھر مسلمان اس یاجوج ماجوج سے کتنا تنگ ہوں گے، انشاءاللہ اس کے متعلق بھی آپ حضرات کے سامنے درس ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔